اتنا اہتمام تھا ہمارے مشائخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کہ ایک ایک سنت کے اوپر وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے. ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا. ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کا سینہ انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا، قریب ہوا. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں، وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائیں، میں سجدے میں گیا، اوجڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی میں سے چلتا تھا، لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ تو کفار تھے، گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے. غیروں سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے. فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے، اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے. جب انہوں نے میری سنت کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے. جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں. کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں، پینے کی سنت کا اہتمام نہیں. گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ میری سنت کو توڑ دیتا ہے. ماں کے سر پہ جوں نہیں رینگتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی. یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت جو ہے وہ دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اور بھی زیادہ دیکھیے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف تو پھر ان سے پہنچتی ہے جو طالب علم بھی کہلائے، گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں بھی آ گئے. یہ لوگ جو کل میرے وارث بننے کے جو ہے وہ امیدوار ہیں، یہ بھی میری سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا. مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. یہ تو کل میرے وارث بننے کی تمنا رکھنے والے، مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنیں گے. قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے. وہ کیسے کہ ہفتہ میں جتنے ہم اعمال کرتے ہیں یہ اعمال
جمعرات کے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہوں گے, ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھتے ہوں گے, آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ میرے وہ امتی ہیں جن کی خاطر میں رات کو سجدے میں پڑھ کر امتی امتی کہہ کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا. میں اتنے لمبے سجدے کرتا تھا, میری عائشہ اٹھ کر میرے پاؤں کو ہلا کے دیکھتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا, یا رب امتی, اے اللہ امت کا جو ہے وہ حساب آسان کر دینا. میرے اپنی بیٹیوں کے لیے نہ رویا, کبھی میں اپنی زینب کہہ کے نہ رویا, رقیہ کہہ کے نہ رویا, ام کلثوم کہہ کے نہ رویا, میں فاطمہ کہہ کے نہ رویا. اگر میں کبھی رویا اپنی امت کے لیے, یا رب امتی امتی, امت کے لیے رویا. لوگوں, دنیا میں اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے روتا ہے, 1 سال یا 2 سال ماں بھی اپنے جوان بچے کو بھول جاتی ہے, مگر میں تو اپنی امت کے لیے 23 سال روتا رہا. کوئی ماں باپ 23 سال نہیں روتے. میں تہجد میں اتنا کھڑا ہوتا تھا حتیٰ یتورمت قدماہو, قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے, اور اللہ سے دامن پھیلا کے ایک ہی دعا مانگتا تھا, اللہ میری امت کی بخشش کر دینا. میری امت نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی, وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو مٹانے والے بن گئے اور میری سنتوں کو توڑنے والے بن گئے. ذرا ان کے گھروں کو دیکھو, آج میری سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں. جب شادی کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو منا لیتے ہیں, رشتہ دار ہو جا کر منا لاتے ہیں, قریب بھی جو ہے ہمسایہ ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے, گھر کا ڈرائیور ناراض ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے, گھر میں کام کرنے والی خادمہ ناراض ہو اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں, او جی شادی کا موقع ہے سب کو بلا لینا چاہیے, کوئی بات نہیں ہم سوری کر دیتے ہیں. سب ناراض لوگوں کو منا کے گھر بلا لیا جاتا ہے. جب شادی کا وقت آتا ہے میری سنت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. کیا ان کی نظر میں میری سنت کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیوں یہ مجھے نہیں منانا چاہتے؟ کیوں یہ مجھے خوش نہیں کرنا چاہتے؟ تو واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا, میرے امتی تو نے میری سنت کی کیا قدر کی, ہم کیا جواب دیں گے؟ احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام حوض کوثر کے ہم پر ہوں گے, اس وقت کچھ امتی آئیں گے لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہنکا دیا جاتا ہے. کہہ دیا جائے گا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن سنتوں کو توڑ کے خوش ہوتے تھے, غیروں کے رسم و رواج پہ عمل کرنے والے, غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے. سوہکن سوہکن چلے جاؤ یہاں سے, دفع دور ہو جاؤ یہاں سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک آنکھ ادھر نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تو میری سنت کا اہتمام نہ کیا. اگر قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیجئے, اور نبی علیہ السلام نے جواب میں اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے زندگی میں میری سنتوں کو کتنا اپنایا تھا, تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے, جب ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ تھا, ہر بندہ اپنے پروڈکٹ کو پوری دنیا کے اندر ایڈورٹائز کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا. لوگ تو اپنے پیتل اور تانبے کو بھی سونا بنا کے پیش کر رہے تھے. او میرے امتی, تمہارے ہاتھ میں تو میری سنتیں سونے کی مانند تھیں, بتاؤ تم نے میری سنتوں کا کتنا تعارف کروایا. لوگوں نے سیل فون جیسی چیز کو کچے اور پکے مکان میں پہنچا کے دکھا دیا. تم نے میری سنت کے لیے کیا قربانی دی, کتنی کوشش کی, تم نے کہاں تک میری سنت کو امت کے سامنے پیش کیا. ہم اس وقت کوئی جواب نہ دے پائیں گے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی سنتوں کے لیے کیوں نہ کوشش کی. نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے, مینا کے اندر روئے
उम्मत के लिए मुज़दलिफा के अंदर रोए, उम्मत के लिए गिलाफ काबा को पकड़ के रोए, उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे रोए, उम्मत के लिए जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए इतने आंसू बहाए, हम अपनी जिंदगियों को देखें कि हम आज उनकी सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते जैसे करना चाहिए था। किसी ने क्या अच्छी बात कही, किसी गम गुसार की मेहनतों का अजीब मैंने सिला दिया, जिसे मेरे गम ने घुला दिया उसे मैंने जी से भुला दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की ही मिदहतों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। तेरे रोज बद्र के बाब के मैं वरक पलट के गुजर गया, मुझे तेरे दावे इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। मेरे मेहरबा तेरा शुक्रिया जला किस अदा से ज़बां से करूं अदा, मेरी जिंदगी की अंधेरी शब में चराग फिक्र जला दिया। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका समझाया, अल्लाह से वासिल होने का तरीका समझाया, आज उस मुहसिन इंसानियत की सुन्नतों का हम एहतमाम नहीं करते। हम अपने घरों में देखें, औरतों बच्चों को आज अगर खाने का तरीका पसंद है तो गैरों का, लिबास पसंद है तो गैरों का, घर की सजावट देखें तो गैरों जैसी, हर चीज गैरों की अगर पसंद है तो क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश होकर हम फिर क्या कह सकेंगे? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाइए। एक 8 साल का बच्चा, उसने जब ये ख्वाब सुना कि एक बुजुर्ग लाख मर्तबा दुरूशी पढ़कर भेजा करते थे, उन्होंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम के सीने अनवर को छलनी देखा, तो उस बच्चे के दिल में इतना दर्द हुआ, घर आके कहता है अम्मी आज के बाद मैं खाना खाऊंगा सुन्नत के मुताबिक, मैं कपड़े पहनूंगा सुन्नत के मुताबिक। अगर 7 साल का बच्चा सुन्नत का इतना एहतमाम करता है, क़यामत के दिन कहा जाएगा ओ उलमा के गिरोह, ओ हुफ्फाज और कुर्रा, जरा बताओ तो सही 7 साल के बच्चे जैसी गैरत भी तुम्हारे दिल में बेदार न हुई और तुमने दिल में नियत न की कि हम नबी अलैहिस्सलाम के सीने को राहत पहुंचाएंगे, हम जख्म पे जख्म नहीं लगाएंगे। सोचिए तो सही, फिर क़यामत के दिन हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? अफसोस की बात है, जिनसे वफा करनी थी आज हम उनसे जफा कर रहे हैं, जिनसे जफा करनी थी आज उनके तरीकों को अपनाते फिर रहे हैं। फिर क़यामत के दिन हमारा क्या मामला होगा? हमने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने मां बाप का दिल दुखाते हुए झिझकते हैं, अम्मी रूठ जाएगी, अब्बू रूठ जाएंगे, मैं ये काम करना पसंद नहीं करता। वही बंदा जो मां और बाप के दिल दुखने का इतना ख्याल करता है, जब सुन्नत का वक्त आता है बेदरेग सुन्नत को तोड़ देता है, एहसास तक नहीं होता। इससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा। मैं नबी अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी पहुंचाने की बजाय उनको तकलीफ पहुंचाने का बायस बन जाऊंगा। चुनाचे आज वक्त ऐसा आ गया कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का एहतमाम करने का अहद करें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से अपने आप को मुज़य्यन करेंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, अपनी बात को समेटते हुए ये आजिज एक बात मिसाल दे के समझाता है। किसी मां को बेटे से इतनी मोहब्बत होती है, अगर हाथ में उसके तस्वीर हो और कह दिया जाए जरा बच्चे की तस्वीर आग में डाल दो, मां कहेगी ये कैसे हो सकता है, मैं अपने बच्चे की तस्वीर आग के अंदर डाल दूं? उसने कहो इसे फाड़ दो, वो कहेगी मैं फाड़ती भी नहीं। उस मोहब्बत की वजह से जो मां को अपने बेटे से है, मां अपने बेटे की तस्वीर कभी आग में नहीं डालती। सोचिए अगर क़यामत के दिन कोई बंदा अपने जाहिर को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से सजाकर अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शबी को जहन्नम की आग में डालना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। फरमाएंगे मेरे बंदे तू तो लगता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बना हुआ है, मैं तेरे बातिन को
ایک طرف کر کے تیرے ظاہر کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ظاہر کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں لڑکپن میں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک گلی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی اپنے گھر بلا لیتی، بٹھا لیتی، کھانا کھلاتی، چیزیں دیتی، پیسے دیتی، بوسے لیتی اور جو ہے سینے سے لگاتی اور کہتی بچے پھر کبھی بھی آ جانا۔ میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا، ہر مرتبہ وہ میرے ساتھ محبت کا ایسا اظہار کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، اماں آپ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میرے بیٹے، اصل بات یہ ہے میرا ایک بیٹا تیرا بالکل ہم عمر تھا اور اس کی شکل تیری شکل بالکل آپس میں ملتی ہے۔ بچے تم جب میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے تو اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ابتدا کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اپنے محبوب یاد آتے ہوں گے۔ ہمارے اکابر کی تو کیفیت یہی تھی، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب پکار اٹھے، گزر جاؤں جدھر سے میں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کا ایسا نمونہ بن جاؤں، میں جدھر سے گزر جاؤں لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں۔ کاش ہمارے دلوں میں وہ محبت آ جائے سنت کی، وہ عظمت آ جائے سنت کی۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر کتنی راحت ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کا یہ عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت پہلے مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ ملک الموت نے پوچھا، رب کریم نے جواب دیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ آخری لمحے میں بھی امت کی فکر لگی ہوئی ہے، آج وہی امت اگر سنت کو توڑنے والی بن جائے تو سوچئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر یہ غم کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے آج ہم دل میں یہ عہد کر لیں، ہم بیٹھ کر اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے، ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بنائیں گے، حتیٰ کہ گود سے لے کے گور میں جانے تک کی جتنی سنتیں ہیں ہم سب کو اپنائیں گے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا نمونہ بن جائیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ایسا نمونہ بن جائیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے اس ظاہر کو ہی قبول فرما لے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بعض طلباء ایک نمبر سے ممتاز آ جاتے ہیں، بعض طلباء ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہیں، راسب بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ایک نمبر اتنی اہمیت رکھتا ہے تو ہم اگر ایک سنت کو اپنائیں گے ہو سکتا ہے یہی سنت ہمارے لیے اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ممتاز ہونے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کو یہ بات پیاری لگے اور اللہ ہمارے لیے سنت بری زندگی گزارنی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ ہاں ہم تو ظاہر کو سجا سکتے ہیں، باطن کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے قیامت کا دن ہوگا اگر ہم اپنی سنت شباہت کو لے کے اللہ کے حضور پہنچ گئے اور رب کریم نے پوچھا علماء طلباء تم دنیا سے کیا لے کر آئے تو اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، اے میرے مولا صورت تو بنائے پھرتے ہیں اس میں حقیقت کو بھر دینا یہ تو آپ کا کام ہے۔ آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کی
कैफियतों को भी सुन्नत के मुताबिक बना दीजिए ताकि जाहिर और बातिन सुन्नत के नूर से मुनव्वर हो जाएं। अल्लाह ताला आज की इस महफिल में हमें सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हत्ता कि जब मौत का वक्त आए, मलकुल मौत आए, दिलों को टटोले इश्क नबी से भरा हुआ पाए, दिमागों को टटोले इल्म नबी से भरा हुआ पाए, हमारे आधा को टटोले सुन्नत नबवी से मुज़य्यन नजर आए, और वो भी इसकी गवाही दे दे कि ये बंदा मुझे अपने आका का गुलाम नजर आता है। सोचिए कितनी कामयाब जिंदगी होगी। रब्बे करीम हमें एक एक सुन्नत पर मोहब्बत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस सुन्नत के नूर को पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह फैलाने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।